السلام علیکم ناظرین، فیصل وائس یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ ناظرین، حضرت مقدم ابن معد مکرب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خبردار، یقیناً مجھے قرآن دیا گیا ہے اور قرآن جیسے اور احکام بھی دیے گئے ہیں۔ پھر فرمایا، خبردار، ایسا زمانہ آئے گا کہ پیٹ بھرا انسان اپنی آرام گاہ پر بیٹھا ہوا کہے گا کہ بس تمہیں قرآن کافی ہے، اس میں جو حلال بتایا اسے حلال سمجھو، اس نے جسے حرام بتایا اسے حرام سمجھو۔ پھر فرمایا کہ حالانکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم کسی چیز کے حرام ہونے کے لیے ایسا ہی ہے جیسا خدا نے کسی چیز کے حرام ہونے کا حکم دیا ہے۔ یہ پیش گوئی عرصہ دراز سے صادق آ رہی ہے کہ پیٹ بھرے بھی دولت مند جو سرمایہ کے نشے میں چور ہیں اور جو ذرا سا پڑھ لکھ گئے ہیں، صرف قرآن کو ہدایت کے لیے کافی سمجھتے ہیں اور احکام حدیث چونکہ نفس پر گراں گزرتے ہیں اس لیے حدیث سے قطعاً انکار کرتے ہیں یا کہتے ہیں کہ حدیثیں گڑی ہوئی ہیں، مولویوں کی ایجاد ہیں وغیرہ وغیرہ۔ حالانکہ قرآن کریم کے احکام حدیث کے بغیر معلوم نہیں ہو سکتے اور اس کی تفصیلات سنت نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر سمجھ ہی نہیں آ سکتی۔ حالانکہ اگر غور کریں تو قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضروری ہے۔ اس کی مثال کچھ یوں ہے کہ قرآن پاک میں نماز کا ذکر کئی جگہ آیا ہے کہ نماز قائم کرو، مگر نماز کیسے پڑھنی ہے یہ ہمیں حدیث ہی سے معلوم ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخری زمانہ میں بڑے بڑے مکار اور جھوٹے پیدا ہوں گے جو تمہیں وہ باتیں سنائیں گے جو نہ کبھی تم نے سنی ہوگی اور نہ تمہارے باپ دادا نے۔ تم ان سے بچنا اور انہیں اپنے سے بچانا، وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں اور فتنہ میں نہ ڈال دیں۔ صاحب حرکات اس کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جھوٹی باتیں کریں گے اور نئے نئے احکام جاری کریں گے، غلط عقیدے ایجاد کریں گے۔ اس قسم کے لوگوں میں سے بہت سے گزر چکے ہیں، جن میں سے ایک غلام احمد قادیانی تھا جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مردہ بتایا، ختم نبوت سے انکار کیا، خود کو نبی بتایا۔ اس کے علاوہ اس کی بہت سے خرافات مشہور ہیں۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی لائک اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں اپنی اگلی نئی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔